ماں باپ کا اولاد کے ساتھ پیار میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کا جو بندے کے ساتھ پیار ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آ کر بیٹھ گئی اور اس کی گود میں ایک ننھا سا مجاہد بچہ اس کی گود میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہنے لگی، کملی والے آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی زبان میں بات کر دی۔ آپ نے فرمایا تیری گود میں کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے؟ کہتی انتہا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اگر فرما دیتے پہاڑوں جتنا پیار کرتا اس کی سمجھ میں نہ آتا، بارش کے قطروں جتنا پیار کرتا اس کی سمجھ میں نہ آتا، دریاؤں کے پانی جتنا پیار کرتا سمجھ میں نہ آتا۔ فطرتی عمل ہے، ماں اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتی، چھوٹا بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا جتنا تو پیار کرتی ہے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ مسکرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگ گئی اور کھلکھلا کے ہنسنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ کملی والے اگر اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر ہر ایک کا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے لیکن بندے کو اندازہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا مہربان ہے۔ بھائی کے گھر میں چلے جاؤ اور جا کے کہتا ہے پہنے اسلم کتنے؟ اور جی ستے پہنے مربے تو آئے سی تھکے ہوئے نے، دوپہر میں اٹھن گے 2 گھنٹے بعد آ جائیو۔ سگا بھائی تھک جائے، بھائی اس کے ملنے کو تیار نہیں ہوتا، باپ پریشان ہو بیمار ہو بیٹے سے کلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا مہربان ہے جو 5 مرتبہ اذان کے بلاوے دے کے اپنے بندے کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ اے بندہ، پرائم منسٹر ہاؤس بند ہو گیا، وزیر اعظم ہاؤس بند ہو گیا، وزیر اعلیٰ پریزیڈنٹ ہاؤس بند ہو گیا، میں اللہ کا دروازہ رحمت کا ہر وقت کھلا ہے۔ اے میرا بندہ آ کے دروازہ نہیں بجانا پڑے گا، میرے دروازے پہ کھڑے ہونا تیرا کام ہے، جو دینے کے لیے آیا جھولیاں بھر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ لے جا، یہ نہ سمجھنا ساری زندگی لاپرواہی کر کے میرا کچھ بگاڑا، یہ نہ سمجھنا نمازوں کے سجدوں کا انکار کر کے تو نے میرا کچھ بگاڑا، یہ نہ سمجھنا میری نہ شکری کر کے میرا کوئی نقصان کیا۔ دھوکہ ہے، سارے کا سارا دھوکہ۔ یہ پیسے کا جنجال پورا جو تیری آنکھوں پہ چربی چڑھی پڑی ہے، یہ 10-10 15 ڈھور جن کا صبح صبح دودھ نکال کے بیچتا ہے، اس کا خمار تیری زندگی پر تیری آنکھوں پہ چڑھا پڑا ہے۔ یہ رقبہ، یہ فصل ہریالی دیکھ کر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ دی بڑی خیران ہے، اے کم کراں گا، اے کم کراں گا۔ یہ تیری گردن کا سریا جو فصلوں کو دیکھ کر اکڑ گیا، اس کو مروڑنے میں دیر نہیں کروں گا، انقریب میں سے اس کا ہلکا سا جھٹکا دوں گا۔ اللہ اکبر، سریا تو مڑے گا، تو بھی مروڑی کھا کے زمین پہ گرے گا۔ ساری دنیا تجھے طاقت لگائے، یقین جان تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں آئے گا۔ اگر میں سہارا نہ دینا چاہوں تیری سگی اولاد بھی سہارا دینے نہیں آئے گی۔ اگر میں تیرا خیر خواہ نہ ہوں تیری بیوی بھی تیری خیر خواہ نہیں بنے گی۔ الہ العالمین بیوی کو تلاش کرنا ہو مجھے فلانے کمرے میں جانا پڑے گا، الہ العالمین بیٹے کو تلاش کرنا ہو مجھے اس کے کمرے میں جانا پڑے گا۔ پروردگار عالم اگر مال والے کو، دکان والے کو، کسی یار کو تلاش کرنا ہو ٹیلی فون کرنا پڑے گا، اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ زمین تیری، آسمان تیری، نظر تو نہیں آتا، تجھے کیسے تلاش کرنا پڑے گا؟ فرمایا بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ الہ العالمین نے فرمایا او بندے، جب آنکھ بند کرتا ہے پلک جھپکتا ہے، نیچے والی پلک کے بال اوپر والی پلک سے جڑتے ہیں، اس میں تو دیر ہو سکتی ہے۔ تیرا بندہ تو اپنے رب کو پکارے، میرے آنے میں اتنی بھی دیر کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اندر والا سانس باہر آ جائے اور باہر والا سانس اندر چلا جائے، اس میں تو خلاف ہو سکتا ہے، وقت لگ سکتا ہے۔ اے میرا بندہ تو اشارہ کرے، میں تیرے اشارے پہ لبیک نہ کہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا تیرے انگ انگ میں اللہ، تیرے ہر رنگ میں اللہ، پھولوں کی خوشبو میں اللہ، درختوں کے پتوں کی ہریالی میں اللہ، آسمان کے رنگوں میں اللہ، دریاؤں کی روانی کے اندر اللہ، پہاڑوں کی اونچائی میں اللہ، بندے انگ انگ میں اللہ، گلیوں بازاروں میں اللہ۔ رب اکبر کی قسم ہے جب بندے کو اس بات کا یقین آ جائے میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے، ہم 2 نہیں تیسرا میرے ساتھ اللہ ہے، ہم 3 نہیں چوتھا میرے ساتھ اللہ ہے، پھر نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے منہ موڑنا میرے عزیزو یقین جانو آسان ہو جائے گا، اور سجدے کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر اس بات کا استحضاء
یار اندر کوئی نہیں کہ اللہ ہے دیکھ نہیں رہا, ایتھے کہڑا اللہ اوتھے کہڑا اللہ, پھر میرے عزیزو سجدہ کرنا مشکل ہو جائے گا, نیکی کا دامن برائی کا دامن پکڑنا آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھے زندگی عطا فرمائی, اور زندگی دینے سے پہلے اور زندگی کے بعد زندگی کی سہولتوں کو رکھنے سے پہلے اللہ نے آپ کو مجھے مال بھی عطا فرمایا. یہ ساری چیزیں دینے سے پہلے اللہ نے آپ سے میرے سے ایک وعدہ لیا. کیسے؟ بچے کو ماں تیار کرتی ہے, نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, کپڑے پہناتی ہے, تیل سرما لگاتی ہے, کنگھی کرتی ہے, اللہ اکبر, ماتھے پر پیار کرتی ہے, کان کے پیچھے سرمے کا ٹیکا لگاتی ہے, پھر 10 روپے کا نوٹ ہاتھ میں دیتی ہے کہ اماں سارے میرے نے, ہاں سارے تیرے نے. لیکن جب بچہ ان پیسوں کو لے کے پھدکنے لگتا ہے تو ماں 3-4 باتیں کہتی ہے. دیکھی پترا کھٹی چیز نہ کھاوی, دیکھی پترا پاپڑ نہ کھاوی, ہے تیرے نے تو سنبھال کے رکھ لے, تیرے نے, اللہ اکبر, تیرے ارمان ہے, اچھا میرے کو رکھ دے, بوتے خرچ نہ کریں, کل تیرے کام آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ بھی اپنے بندے کو ایسے سمجھاتا ہے, دنیا بھی دوں گا, دنیا کا مال و متاع بھی دوں گا, دنیا کی عزت بھی دوں گا, شہرت بھی دوں گا, لیکن میرا بندہ اسے غلط استعمال نہ کرنا, تیرے نقصان کے اندر آ جائے گا. بچہ کپڑے نئے پہن کے جائے, باہر گندے کر کے آئے, ماں سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ نے رحم مادر سے پاک صاف دنیا میں بھیجا, بندہ گناہ گار ہو کے قبر میں جائے تو اللہ سے برداشت نہیں ہوتا. سیدھیاں ساویاں گلاں, کوئی لاؤ لپیٹ نہیں. اگر ماں بچے کو صاف کپڑے پہنائے, بچہ کپڑوں پہ داغ ڈال لے تو ماں کو پوچھنے کا حق ہے. بعض مرتبہ ماں چٹک بھی دیتی ہے, اللہ اکبر. یہ اس کا مارنا باپ اولاد سے دشمنی کی بنا پہ نہیں ہوتا, اپنے بچے سے پیار پہ ہوتا ہے. محلے کا بچہ اسے ماں کیوں نہیں مارتی, اللہ اکبر. بھائی کے بچے کو کیوں نہیں مارتی, بہن کے بچے کو کیوں نہیں مارتی, جو دل کے اندر چبھتا ہے جس کا پیار اسی کو مارتی ہے. یقین جانو کافروں پر اللہ عذاب, جو لوگ کی کہتے ہیں نا کافر تے جن اللہ نے سانو پڑھیا, فرمایا جن کو تم پوچھتے ہو, جن کی طرف تم نگاہ کر کے میری طرف متوجہ ہونے سے ہٹ رہے ہو, ان کو تو میں دیکھنے کو بھی تیار کوئی نہیں. اللہ اکبر. تجھے اس لیے دیکھتا ہوں, تیرے چہرے پر کردار نظر آ رہا ہے, تیرے سینے میں محمد مصطفیٰ کا فرمان نظر آ رہا ہے, تیری زبان پہ کلمہ طیبہ نظر آ رہا ہے. اس لیے میں نہیں چاہتا میرا نبی سونا, میرے نبی کی سیرت سونی, میرے نبی کا رتبہ اعلیٰ, میرے نبی کا مقام اعلیٰ. میں چاہتا ہوں قیامت کے دن تو بھی اعلیٰ بن کے سامنے آ جائے. اللہ پھر کیا ہوگا, حوض کوثر کا جام ان کا ہوگا, لب تیرے ہوں گے, پلانے والا وہ ہوگا, پینے والا تو ہوگا, ہاتھ وہ پکڑے گا, ہاتھ تیرا پکڑ کے تجھے چلائے گا, جنت کا دروازہ تیرے لیے اس کے صدقے سے میں کھول کے دکھاؤں گا. ایسا پاک میرے پاس بن کے آ. یہ کیسا بنا کہ دنیا کے کئی جانوروں والی شکل بنا رکھی ہے. بچے کے سر کے بال بڑے ہو جائیں, ناک بہنے لگ جائے, قمیض پھٹ جائے, پیر کے جوتے پر مٹی لگ جائے, اماں کہندی کیڑی پاگلانی شکل بنا رکھی ہے. اگر ماں 10 روپے کے صرف سے کپڑے دھوئے, کپڑے خراب کرے, کپڑے گندے والا, ماں کو پاگل لگتا ہے, تو مجھے بتا تو صحیح گناہوں میں لپٹ کر تو مجھے بندہ کیسے لگے گا. اولئک کالانعام بل ھم اضل. جس طرح میں نے بھیجا تھا, میں نے فرشتوں کو تیرے پیچھے کھڑا کر دیا تھا, جس طرح تو میرے پاس بن کے آ رہا ہے, پھر میں بھی کہہ رہا ہوں تو انسان بن کے نہیں آ رہا بلکہ جانور بن کے آ رہا ہے. صاف صاف اللہ کے آرڈر ہیں بھائی. جنہوں نے زور کی نماز پڑھ لی انہوں نے اللہ پر کون سا احسان کر دیا, جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا. لیکن یہ بھی اللہ نے قانون, یہ بھی شک اللہ نے, یہ بھی آرڈیننس اللہ نے قرآن کے اندر لکھ دیا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. میرا کچھ نہیں بگاڑا بندے, تو نے اپنا ہی بگاڑا ہے. ایک نماز پڑھتا, فجر سے لے کر ظہر تک کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. اثر پڑھتا, ظہر سے لے کر اثر تک, منہ سے, ہاتھ سے, کان, ناک سے جو تیرے گناہ ہوئے معاف فرما دیتا. عشاء پڑھ کے سوتا, سارے دن کے معاف فرما دیتا. فجر اٹھ کے پڑھتا, ساری رات کے گناہ معاف فرما دیتا. کیا پتا اس حالت میں تجھے موت آ جائے, میں تجھے ایسا اٹھاتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہو, آج ہی بیت اللہ کا طواف کر کے آیا ہو, آج ہی احرام باندھ کر حج کر کے آیا ہو. جس طرح حاجی کے ساتھ گناہ کوئی نہیں رہتا, نماز پڑھنے والے تیرے ساتھ بھی کوئی گناہ نہیں رہتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے ملک الموت آتا ہے, سب سے پہلے آ کے گھر نہیں دیکھتا, مکان نہیں دیکھتا, چوری دا رقبہ نہیں دیکھتا, نمبرداروں کو نہیں دیکھتا, ارائیوں کو نہیں دیکھتا, کمبوں کو نہیں دیکھتا, بٹوں کشمیریوں کو نہیں دیکھتا. ملک الموت کپڑے نہیں دیکھتا, ملک الموت چرپائی نہیں دیکھتا, ملک الموت آپ کا میرا گھر نہیں دیکھتا. ملک الموت آ کے چہرہ دیکھتا ہے, ماتھا دیکھتا ہے, نماز کا ماتھے پر نشان ہے کہ نہیں, کندھے سونگتا ہے, ہاتھوں کو سونگتا ہے, زبان کو سونگتا ہے. اللہ اکبر. اعضاء انسانی کو سونگتا ہے. دوسرے فرشتے جو ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں کی گل ہے, اپنا اللہ کا امر پورا کر کیا سونگ رہا ہے. اللہ اکبر.
کہتا ہے دیکھتا ہوں بدبودار گھر ہے یا خوشبودار گھر ہے. اتنے بدبواں دا کم نہیں چلتا, اتنے بہواں دا کم نہیں چلتا, خوشبواں دا کم چلتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس کی زبان سے اللہ اللہ کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں, اس کی آنکھ سے قرآن کی تلاوت, قرآن کو دیکھنے کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں, اس کے ہاتھوں سے صدقے خیرات کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں, اس کے پیروں سے اللہ کے گھر میں جانے کی خوشبو آ رہی ہے نہیں. اگر خوشبو والا جسم ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اینو میں لے کے جاواں گا, تو چھڑ دے, اینو میں لے کے جاواں گا. اگر بدبو والا جسم ہوتا ہے تو اسرائیل بھی لے جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند ہوتا ہے, ادھر ادھر بچے اچھالتے پھرتے ہیں, ایسے فرشتے آسمان تک گیند کو ایسے روکو اچھالتے ہیں, تو لے جا مینوں لوڑ کوئی نہیں, تو لے جا مینوں لوڑ کوئی نہیں. جب آسمان دنیا پر جا کر دستک دیتے ہیں, دربان آسمان کا کہتا ہے کسے لے کے آئے ہو؟ جس کی جسم کی بدبو نے پورے آسمان کو بدبودار کر دیا. وہ کہتے ہیں بے نمازی ہے, بے دین ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, اللہ کا باغی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا باغی ہے, منکر سنت ہے, بد اخلاق ہے, پڑوسیوں کے حق کھا کے آیا, بیٹیوں کے حق کھا کے آیا, بہنوں کے حق کھا کے آیا. پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے ایسے بندے دے تھے کی کام میں, جا اسے سجین کے اندر پھینک جو جہنم کا اس کا ٹھکانہ ہے. جیسے دنیا کے اندر میرے عزیزو سزا سنانے سے پہلے دنیا کی سب جیل میں جانا پڑتا ہے, اسی طرح آخرت کی سزا بھگتنے سے پہلے قبر کی سب جیل میں جانا پڑے گا. آدمی کیا سمجھتا ہے کہ کوئی روٹی لے کے آئے گا, کوئی پانی لے کے آئے گا, نہیں یقین آتا 10 محرم الحرام کو قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا, عید کے دنوں میں کھڑے ہو جانا, رمضان کے دنوں میں کھڑے ہو جانا, نہ کوئی قرآن کی تلاوت لے کے آتا ہے, نہ کوئی درود شریف کی تسبیح لے کے آتا ہے, مٹی کے دابڑے سارے لے کے آتا ہے. وہ 2 دابڑے تھے پا دے کی کردا پیا, ابے دی قبر دی لپائی کردا پیا, 2 دابڑے تھے پا دے, 2 دابڑے تھے پا دے. جب باپ کی قبر پر, ماں کی قبر پر مٹی کا دابڑا پڑتا ہے, اماں چیخ دیے, ابا ککا مار دے, کہندا اوے بدبختا سال تو بعد آیا, مٹی سٹ کے چلا گیا. اللہ اکبر. تیرا مٹی منہ سی میں تے کنی وری دھویا کردا سی, کپڑے سے صاف کیا کرتا تھا, چٹے کپڑے سے تیری ناک صاف کیا کرتا تھا, 1 سال کے بعد آیا مٹی پھینک کے چلا گیا. میں نے کہا حافظ جی آپ بتاؤ کہ اولاد کیا کرے؟ فرمایا جس دن میرے پاس آنا ہو وضو کر کے آ, سر پہ ٹوپی رکھ کے آ, ہاتھ میں تسبیح پڑھ کے آ, ہر دانے کے اوپر سبحان اللہ پڑھتا, ہر دانے کے اوپر درود شریف پڑھتا, میری قبر کے پاس ہو کھڑے ہو, سورہ یاسین نہ پڑھ, سورہ بقرہ نہ پڑھ, یہاں کھڑے ہو کے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ دے. اللہ اکبر. میری قبر پر تو آ کے کھڑا ہوتا, تیری تلاوت کی برکت سے, درود کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا. اے کی کر کے گیا جڑی مٹی سٹ کے گیا, جائے نو کر جا, ویڑے سڑ جا کے. میں تو پہلے ہی مٹی کے گھر میں پڑا ہوں, تیری نیکی چلو میں تو جو مرضی بھگت کے آیا میرے بچے, اگر تو میرے لیے نیک کام کرتا, میرے رقبے پر کوئی دینی ادارہ بنا دیتا, میرے رقبے پر کوئی مسجد بنا دیتا, اللہ اکبر, 4 ایکڑ میں سے 2 من گندم کسی مدرسے کو دے دیتا, طالب علموں کا پیٹ بھرتا, اللہ قبر والے سے راضی ہوتا, تیرے ہاتھوں سے خرچ ہوتا, اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بناتا. لیکن ہائے ری بد نصیبی, باپ کے رقبے کو ساری زندگی سنبھال کے رکھا, اور باپ کو 40 دن روٹیاں دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ باپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا. 41ویں دن روٹی کیوں نہیں دیتے, 42ویں دن روٹی کیوں نہیں دیتے, 50ویں دن روٹی کیوں نہیں دیتے, 40 دن کے اندر کیا یقین ہے کہ ابا کی بخشش ہو گئی, 40 دن تک روحاں پھڑک دیا پھردا, 41 دن کیا ابے کا بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. کیوں 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 جھوٹی دنیا سے منہ موڑ, رب سے اپنا رشتہ جوڑ, کیوں دنیا دھوکے کا گھر ہے. اے میرے عزیزو یہ ہاتھ کے اندر تسبیح ہے. میں نے تسبیح لینے والے سے پوچھا, کہنے لگا یہ 30 ریال کی ہے, پاکستان کی تقریباً 2100 روپے کی تسبیح بنتی ہے. میں نے کہا اس کی خاصیت کیا ہے؟ کہنے لگا خاص لکڑی کی ہے, ٹوٹے گی نہیں, دھاگا مضبوط ہے, دانا مضبوط ہے, سوڈانی تسبیح ہے. میں نے کہا اچھا میاں. اور میرے پیارو اس تسبیح کی معیار بتلائی, اس کی قیمت پر اس کی معیار بتلائی, 100 کی 200 کی, یہ سونڈ والے نے اس کی معیار بتلائی, چائنا کا ہے, جاپان کا ہے, اتنی میعاد ہے. موبائل لینے کے لیے گیا, اس نے سال کی گارنٹی بتلائی, اس کی میعاد بتلائی. کپڑا لینے کے لیے ہاتھ میں یوں کر کے دیکھا, کب یہ برتے نہیں آئے گا, نہ سال دی گارنٹی ہے. جوتا لینے کے لیے گیا, اور پاجی اتنی قیمت کیوں ہے؟ کہنے لگا میاں ٹوٹ جاوے تو میرے کو واپس لے, ہر چیز کی گارنٹی ہے. لیکن اتنا بڑا یہ جہان بنایا, زمین آسمان سورج چاند ستارے بنائے, اللہ اس کی بھی تو کوئی گارنٹی ہے. بنانے والا خود کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دیکھنا پھنسی نیرا دھوکے کا گھر ہے. اللہ اکبر. یہ ایسا دھوکہ ہے جو میرے مصطفیٰ سے بھی دور کر کے رکھ دے گا, میں اللہ سے بھی تجھے دور کر کے رکھ دے گا. یا اللہ فلانا کامیاب, فلانا کامیاب, تو بھی تو 10 کیڑا کامیاب ہے.
मालिक कायनात। मैं भी तो बतलाऊं, यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले, स्कूलों वाले, दुकानों वाले, मकानों वाले, रकबे वाले कह रहे ए भी कामयाब है, ए भी कामयाब है। अल्लाह तू भी तो बता, कुरान पढ़ो। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। पहली गल तो मुका दईए, चौधरी होवे, वजीर होवे, वडेरा होवे, हारी होवे, जिम्मेदार होवे, किसान होवे, मलक होवे, अमान होवे, बट होवे, कश्मीरी होवे, वजीर होवे, अमीर होवे, वोटर होवे, वोट होवे, जिसने भी दुनिया की ज़िंदगी में आँख खोली उसने मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। जो मर्जी कर, असी कुछ नहीं पूछना। क़यामत के दिन तेरा खाता तेरे पास लेके आएंगे, तेरा रजिस्टर तेरे पास लेके आएंगे। खाया कितना था, उधार कितना लिया था, कितना चुका के आया, कितना कर्जा लेके आया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार। आज दुनिया कहती है फलाना कामयाब हो गया, फलाना कामयाब हो गया। खुदा का कुरान कहता है कामयाब वो होगा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी, जिसे जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसे जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिल कर दिया गया। फिर उस वक़्त अर्श अज़ीम का मालिक ऐलान करेगा, ओ धोबियों का बेटा, कम्बों का बेटा, अल्लाह अकबर, पोलियों अंसारियों का बेटा, आज देखो, आज अल्लाह के दरबार में 100/100 नंबर लेके कामयाब हो गया है, जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक हो गया है। आज इसके लिए जन्नत में दाखिला आसान हो गया है। और मेरे अजीज़ों, मरीज़ घर के अंदर पड़ा हो, दस्ती मारदारी के लिए करने के लिए आते हैं। कोई कहते हैं हाजी दा हाल पूछ के आइए, कोई कहता फलाने दा हाल पूछ के आइए। लेकिन जब कब्रिस्तान चला जाए तो बेटा भी हाल पूछने कोई नहीं आता है, बीवी भी हाल कोई नहीं पूछनी, सारे काले पै जाते हैं, सारे काले। छेती करो जी, टाइम हो गया जी, छेती करो जी, टाइम हो गया जी। और सुई तो सुई चढ़ती कोई नहीं, मंजे दे पावे नूं हथ लग जाता है। अल्लाह अकबर। फिर सबसे पहले बच्चे आके उठाते हैं, बीवी को कहते हैं वेख ले, और भी कहती कित्थे छड़ के जा रहे हो, चूड़ियाँ इसकी टूट गई थी, लाल जोड़े इसने उतार दिए थे, लाल चादर उतार कर सफ़ेद दुपट्टा इसने पहन लिया था। अल्लाह अकबर। 1 घंटे के बाद रंग भी बदल गया, ढंग भी बदल गया, मिजाज भी बदल गया। जिस घर के अंदर हाय हाय की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ प्लेटों के अंदर चमचे खड़कने लग गए, बिरयानियों के अंदर बोटियाँ ख़त्म हो गई। जिस घर के अंदर रोने की आवाज़ आ रही थी, कहते ठंडा पानी ते प्या दो। जहाँ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, ये बच्चियाँ, ये फुप्पियाँ, ये मासी रो रो के करी थी, हाय आप चला गया, सानू किदे सारे छड़ के चला गया। वो दूध पत्तियों के जायके ले रही हैं, मीठा घाट है, मीठा बोता पा दे, मैनू पेप्सी पिया दे। अल्लाह अकबर। ये सारे रोने धोने ख़त्म हो जाएंगे। तेरे मेरे जैसे 40वें पे आएंगे, तेरे मेरे जैसे कुलखानी पे आएंगे, चौधरी बन के बैठेंगे, गऊ तकिए लगे होंगे, सायबान के साय होंगे, गऊ तकिए लगे होंगे, मिनरल वाटर की बोतलें पड़ी होंगी, हुक्के के कच लग रहे होंगे, अखबार पढ़ा जा रहा होगा। मरने वाला कब्र में कह रहा हो जालमो, ओ जालमो, 200 बंदा आके बैठा, कितनी बेशर्मी की बात है, किसी ने एक मरतबा भी कुल अल्लाह पढ़ के मेरे पास तोहफा कोई नहीं भेजा है, रोटियां खा के चले गए। कम से कम इतना तो ख्याल करते, याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, तो अपने बाप का माल नहीं खा रहा बल्कि यतीम का माल खा के जा रहा है। कभी आपके गांव में अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो, अगर ऐसा है तो एम्बुलेंस की जो घूं घुआ के बजती है, धाड़ धाड़ शुरू हो जाती है, कौन होया तुम जानदा, फलाना फोत हो गया। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आपने उसकी चरपाई को सूंघ के देखा, एम्बुलेंस की बेड से पूछ के देखा, आपने ड्राइवर से पूछा, लाहौर से लेकर आया, फैसलाबाद से लेके आया, यतीमों के पैसों में कितना किराया लिया है। आपने उसकी मंजी के पावे पे बैठ के उसकी घरवाली से पूछा कि मरने वाला बेवा को कितना कर्जदार करके गया है। अस्पताल जब था, डॉक्टर तो पैसे पे पैसे, पर्ची पे पर्ची लिख रहे थे, कितने पैसे कर्जे चढ़ के गए, किसने 4 लाख का कर्जा, 5 लाख का कर्जा करके गया। पूरी बरादरी के अंदर खुदा पाक की कसम कोई ये नहीं पूछता, और सारे मिल के कर्जा उतरा दिए, सारे मिल के ऐसी पार उतार दिए। चाहिए तो ये था, किसी का बाप मरता, किसी के भाई का इंतकाल होता, गरीब की रेडी का ख्याल होता, उसके कपड़ों में से गरीब की खुशबू, गुर्बत की खुशबू सूंघते। इसी मस्जिद में सारे जमा होते। ये अब्दुल हन्नान को पैसे दिए, इससे क्या करेगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा, इससे क्या करेगा, कुछ खाएगा, चाय पिएगा, जाके बच्चों को बांट देगा। अल्लाह अकबर। पता था इस घर से जनाजा उठा, 4 छोटी छोटी बच्चियाँ उम्र की कच्चियाँ रो रही हैं। पता इस घर से जनाजा उठा, बेवा का बिल्ला, हाथों से मेहंदी भी रंगीन थी, अभी पीले नहीं खाली नहीं पड़े, बेवा। अल्लाह अकबर। ये जवानी के अंदर बेवा हो गई। चाहिए ये था कोई इलाके का बड़ा बूढ़ा नंबरदार दरवाजे पर जाता, जाके कहता तीए तेरे घर दा साईं ते नहीं लिया सकते, लेकिन प्यार च कमी नहीं आन देवांगे, ये सारे तेरे भरा बूहे ते खड़े ने, सारे तेरे रिश्तेदार बूहे ते खड़े ने। अल्लाह अकबर। 10 बीमारी ते कितना खर्चा होया, 10 बीमारी पे कितना पैसा लगा। फिर क्या करते, सारे अपनी औकात, अपनी बसात, अपनी ताकत के मुताबिक जमा करते, गरीब की झोली में डाल के आते।
بیوہ کا آنسو صاف ہوتا، عرش والا تیرے میرے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا، جنت الفردوس کو واجب کر دیتا۔ ہر طرف رولا، ہر طرف جھگڑا، ہر طرف کھانے کے عبد الحنان کے بس آ جائے، عبد الحنان کے ور چڑھ جائے تو یہ بھی چھری پھیرنے کو تیار ہے، بھی بخشنے کو تیار کوئی نہیں۔